اور ہم گر گئے دھڑام سے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہمارا ذہن مختلف کارنامے سر انجام دینے کی سوچتا رہتا تھا۔ بچپن ہی سے سسپینس فلمیں تو ہماری کمزوری تھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک شوق اور تھا، اور وہ تھا درختوں کی جھرمٹ میں اکیلے بیٹھنے کا، اور درخت ہماری شہری زندگی میں تقریباً مفقود ہو چکے ہیں۔ ہماری ایک دور کی خالہ ہیں جن کا گھر گاؤں کے قریب واقع ہے۔ امی کے خیال میں انہیں اتنے ویرانے میں گھر نہیں بنانا چاہیے تھا، یا تو گاؤں میں گھر بنوائیں یا پھر شہر میں۔ لیکن ہماری وہ خالہ ذرا تنہائی پسند تھیں اور فطرت کے زیادہ قریب رہنا چاہتی تھیں، اور ہمارے خالو بھی اسی طبیعت کے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے ہماری خالہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس دفعہ بھی انہوں نے کہلوا بھیجا کہ مریم کو ہماری طرف بھجوا دیں، اس کا بھی وقت اچھا گزر جائے گا اور ہمارا بھی۔ ہم تو پہلے ہی جانے کو تیار بیٹھے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے والدین کی بھی اکلوتی اولاد ہیں۔ امی نے تو صاف فیصلہ سنا دیا کہ میں مریم کو اکیلی وہاں نہیں بھیج سکتی، لیکن ہمیں تو وہاں جانے کا خب تھا۔ ہمارے منصوبہ پسند ذہن نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ ہماری ایک ملازمہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، اس کی بھی ایک بیٹی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ مجھے سائمہ کے ساتھ بھجوا دیں، اس طرح میرا دل لگا رہے گا اور وہ میرا خیال بھی رکھے گی۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کی تھی، کیونکہ سائمہ ڈرپوک تو تھی ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود اپنی حفاظت کر لیتی تو بڑی بات تھی۔ اس نے میرا کیا خیال رکھنا تھا؟ مگر خالہ کے گھر جانے کے لیے ہمیں یہ پاپڑ بھی بیلنا پڑا۔ امی نے لیکن ویکن کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ امی نے مجبوراً اجازت دے ہی دی، لیکن اس کے ساتھ ہی نصیحتوں کا پورا پلندہ ہمارے سر پر رکھ دیا۔ زیادہ باہر نہ نکلنا، لو لگ جائے گی، صحت کا خیال رکھنا، سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لینا، صبح اور رات کو برش ضرور کرنا، ناخن باقاعدگی سے کاٹنا، سر میں تیل ضرور لگوا لیا کرنا، زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھانا، کھٹاس والی چیز نہ کھانا، اور جہاں بھی جاؤ سائمہ کو ساتھ رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ خود سوچئے کہ ہم وہاں تفریح کرنے جا رہے تھے یا ان ہدایات پر عمل کرنے؟ حالانکہ انہیں خود معلوم تھا کہ ہم ان ہدایات پر گھر میں بھی بہت کم عمل کرتے تھے۔ پھر وہاں تو مکمل آزادی تھی، لیکن آخر ماں تھیں، نصیحتیں ضرور کرتی تھیں۔ خیر جناب، خدا خدا کر کے ہم گاؤں پہنچے۔ ریل گاڑی سے اترے تو خالہ کی گاڑی سامنے کھڑی تھی، لیکن جو مزہ ٹانگے کی سیر کا تھا وہ گاڑی میں کہاں آنا تھا۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی لے جائے، ہم ٹانگے کے ذریعے آئیں گے۔ ڈرائیور نے ہمیں سمجھایا کہ کچا راستہ ہے، ٹانگے کے ذریعے جھٹکے بھی زیادہ لگیں گے اور دھول بھی کھانا پڑے گی، لیکن ہم بضد تھے۔ بالآخر اس نے ہار مان لی اور ہمیں ایک ٹانگا کرائے پر لے دیا، اور بیچارہ ہمارے پیچھے پیچھے گاڑی لے کر آتا رہا۔ ہمیں تمام راستہ اس کی حالت پر بڑا ترس آیا، لیکن اس سے بھی زیادہ ترس ہمیں اس وقت اپنی حالت پر آیا جب ہم خالہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر بھونکتے ہوئے کتوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم سمجھے کہ وہ ہمیں پہچان کر خوشی سے بھونک رہے ہیں، لیکن جب ان کے ارادے خطرناک دیکھے تو اپنے حلیے کا بغور جائزہ لیا۔ جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ ہم سر سے پاؤں تک مٹی سے اٹے ہوئے ہیں اور اس وقت کسی بھی بھوت سے کم نہیں لگ رہے۔ پہلے ہمیں کتوں کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، مگر اب ہمیں اپنی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا کہ ہم گاڑی میں کیوں نہ بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر کتوں کو تسلی دی اور چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ خالہ اور خالو ہمارے استقبال کے لیے برآمدے ہی میں کھڑے تھے، لیکن وہ بھی ہماری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، ہماری اتنی پیاری سی بھانجی بھوت کیسے بن گئی۔ ڈرائیور نے ساری صورتحال سمجھائی اور ہم دونوں معصوم سی صورتیں بنائے چپ چاپ باتھ روم میں گھس گئے، اور ساری ڈانٹ ڈرائیور کو کھانا پڑی۔ جب باتھ روم سے نہا دھو کر باہر نکلے تو قدرے بہتر حالت میں تھے۔ خالہ خالو سے الیک سلیک کی حال احوال پوچھا گیا، سفر کی تھکان اتارنے کو کہا گیا، اور اس سے پہلے ہمیں دوپہر کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے دوران ہم نے جی بھر کر اچار کا ڈبہ ختم کیا اور جی بھر کر لسی پی۔
کیونکہ یہ دونوں نعمتیں شہروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ سونے کے بعد پتہ چلا، کیونکہ میرا گلا تو کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، جبکہ سائمہ ان چیزوں کی عادی تھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں یہ بات خالہ سے چھپانا چاہتی تھی، اس لیے فٹافٹ گرم چائے پی اور اس کے بعد جو دوائیاں امی نے آتے ہوئے بیگ میں ڈال دی تھیں ان کا استعمال کیا۔ اس طرح شام تک ہم کچھ ہوں ہاں کے قابل ہو ہی گئے، ورنہ ہماری شام کی سیر بند کر دی جاتی۔ شام کو میں، سائمہ، خالہ، خالو اور ایک نوکر چہل قدمی کے لیے باہر نکلے۔ میری متجسس نگاہیں ہمیشہ ایسی جگہ تلاش کرتی ہیں جہاں کسی کی نظر تک نہ پڑے۔ بالآخر ہماری تیز نگاہوں نے ایسی ایک جگہ ڈھونڈ ہی لی۔ اس جگہ درخت کچھ اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا سائبان بن گیا تھا، اور اس کے ارد گرد مختلف جڑی بوٹیاں اور گھاس اس طرح اگی ہوئی تھیں کہ اگر غالب بھی وہ جگہ دیکھ لیتے تو شاید عمر بھر کے لیے وہیں رہ جاتے، مگر یہ اعزاز صرف ہماری نگاہ پرشوق کو حاصل ہوا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں مختلف منصوبے جنم لینے لگے، اور جب ہم گھر واپس پہنچے تو کافی حد تک مطمئن تھے کہ ہماری چھٹیاں خوب گزریں گی۔ میں نے سائمہ کو بھی وہ جگہ دکھا دی تھی۔ اس نے جگہ دیکھتے ہی ایک چھرچھری سی لی اور پھر ہمارے منہ کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ہمارے ارادوں کو خوب اچھی طرح جان چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو میں نے سائمہ کو مشن کی تکمیل کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ گھر والے اب تقریباً 4 بجے جاگیں گے اور ہم نے 3:30 واپس آ کر اپنی پوزیشن سنبھال لینی ہے۔ سائمہ نے اگر مگر کی کوشش کی، مگر میں نے اسے فیصلہ سنا دیا کہ اگر وہ نہیں جائے گی تو ہم اکیلے چلے جائیں گے، لیکن اسے ہر حال میں میرے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ ہم 1:15 کے قریب گیٹ کی طرف بڑھنے لگے، مگر وہاں تو چوکیدار کھڑا تھا جو ہمارے عظیم مشن کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ ہم نے تقریباً 15 منٹ تک انتظار کیا، مگر وہ تو اس وقت زیادہ چاقو چوبند ہو کر ڈیوٹی دے رہا تھا اور گیٹ سے ایک پل کے لیے بے خبر نہ تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر کوٹھی کی پچھلی طرف پھینک دیا۔ چوکیدار آواز سن کر پیچھے چلا گیا اور ہمیں باہر جانے کا موقع مل گیا۔ ہم سیدھے اس جگہ پہنچے جو ہم نے پہلے سے دیکھ لی تھی۔ پہلے تو ہم اس جگہ کی صفائی کرنے بیٹھ گئے۔ جو چیزیں ہم ساتھ لائے تھے ان میں لالٹین، ماچس کی ڈبیا، رسی اور چھری شامل تھی۔ فی الحال تو دن تھا، لیکن اگر بادل ہوتے تو ہمیں اس چرمٹ میں کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن پھر بھی لالٹین جلانی ضروری تھی، لیکن اس جگہ اس طرح جلائی کہ اس کی روشنی میں چرمٹ سے باہر نہ نکلے۔ اس کے بعد ہم نے ارد گرد سے مٹی اکٹھی کرنا شروع کی۔ جس چرمٹ میں ہم بیٹھے تھے وہاں سے خالہ کی کوٹھی صاف نظر آتی تھی۔ ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے 4-5 دن درکار تھے۔ جب ہم نے ارد گرد سے کافی مٹی اکٹھی کر لی تو ہم نے نظر گھڑی پر گھمائی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تارے آ گئے، ہمارے سر سے آسمان اور ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ 4 بجنے میں 5 منٹ تھے اور ہمیں 3:30 بجے اپنی پوزیشن سنبھال لینی تھی۔ خیر، ہم نے سب کام وہیں چھوڑا اور کوٹھی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہماری قسمت کہ چوکیدار شام کی چائے پینے کے لیے باورچی خانے میں گیا ہوا تھا اور مالی اپنے کام میں مگن تھا۔ ہم جلدی جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچے، منہ ہاتھ دھوئے اور اس طرح ظاہر کرنے لگے کہ ابھی ابھی سو کر اٹھے ہیں۔ خالہ اور خالو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ خالہ کہنے لگیں، آج اٹھنے میں دیر لگا دی، شاید سفر کی تھکاوٹ ابھی تک نہیں اتری۔ ہم صرف جی ہاں کر کے رہ گئے۔ سائمہ کو کوہنی ماری تاکہ وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دے، اور خالہ خالو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ اگلے دن میں اور سائمہ صبح سویرے اٹھے اور باغ کی سیر کرنے لگے۔ خالہ اور خالو نے باغ کو بہت سجایا ہوا تھا، رنگ برنگے پھول تھے۔ آم اور جامن کے پیڑ دیکھ کر بھی ہمارے ذہن میں بہت سے منصوبے بننے لگے، لیکن سائمہ نے ہماری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا اور ہمیں اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ ہم نے اس منصوبے کو ملتوی کر دیا اور پھولوں کو دیکھ کر جی بہلانے لگے۔ دوپہر کو 1:15 بجے ہم پھر اپنے مشن پر نکل گئے۔ چوکیدار کو ہم کسی نہ کسی بہانے ادھر ادھر کر کے گیٹ سے نکل جاتے تھے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سا مشن تھا
جس کے شوق میں ہم سخت دوپہر کو باہر نکل جاتے تھے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ہمیں مٹی سے چیزیں بنانے کا شوق تھا اور ہم خالہ خالو کو ان کی کوٹھی کا یادگار ماڈل بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ جگہ ہم نے اسی لیے ڈھونڈی تھی کیونکہ وہاں سے ان کی کوٹھی کا واضح منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ جب ہمارا ماڈل مکمل ہونے کے قریب تھا تو ہمیں یہ بات سوچی کہ کیوں نہ درخت کے اوپر چڑھ کر کوٹھی کا نظارہ کر لیا جائے تاکہ ماڈل کا اور کوٹھی کا موازنہ کیا جا سکے۔ سائمہ ہمیں روکتی رہ گئی، لیکن ہمیں بھی اپنی ضد مکمل کرنا تھی۔ لیکن یہ بات بھول گئے کہ جس درخت پر ہم چڑھ رہے ہیں وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے کوٹھی کا نظارہ اور ماڈل کا موازنہ تو کر لیا، لیکن دھڑام سے نیچے گر گئے۔ ہم تو بال بال بچ گئے، لیکن ہمارے پاؤں میں موچ آ گئی۔ ہمیں یہ بات بھی خالہ خالو سے ہر حال میں چھپانی تھی، ورنہ تو ہم پر بہت سی پابندیاں لگ سکتی تھیں۔ میں نے سائمہ کو تمام ہدایات دے دیں اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ زلزلہ آ جائے گا۔ وہ بیچاری بھی زلزلے کے نام سے ڈر گئی۔ ہم جیسے تیسے کر کے اپنے کمرے میں پہنچے اور چادر تان کر سوتے بنے۔ 5 بجے کے قریب خالہ پریشان ہو کر ہمیں جگانے آئیں کہ آخر اتنی دیر تک ہم لوگ کیوں سو رہے ہیں۔ میں نے سر درد کا بہانہ لگایا اور سائمہ نے پیٹ میں درد کا بہانہ بنا لیا۔ خالہ اور پریشان ہو گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر اپنے اندازے کے مطابق دوائیاں دے کر چلا گیا، لیکن اسے کیا معلوم کہ درد ہمارے سر میں ہے کہ پاؤں میں۔ خالہ ہم دونوں کی تیمارداری میں لگ گئیں۔ اس طرح ہمیں اپنے مشن کی تکمیل خطرے میں نظر آنے لگی، اور میں نے سائمہ کو اشارہ کیا کہ شام سے پہلے صحیح نظر آنے کی کوشش کرے۔ میری حالت دیکھ کر ہوائیاں تو اس کے چہرے پر بھی اڑ رہی تھیں، لیکن وہ بھی اپنی شامت اعمال سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ شام تک میرے سر کا درد اور اس کے پیٹ کا درد دونوں ہی غائب تھے، البتہ میرے پاؤں کا درد مسلسل بڑھ رہا تھا۔ لیکن عظیم لوگ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو اہمیت نہیں دیتے، اور ہم بھی عظیم لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے۔ ماڈل مکمل ہو چکا تھا۔ ماڈل کو ہر زاویے سے دیکھا۔ اس ماڈل کو بلا شبہ نیشنل کالج آف آرٹس کے وائس چانسلر بھی دیکھ لیتے تو اش اش کر اٹھتے، لیکن یہ صرف میرا اور سائمہ کا خیال تھا، اور یہ خیال بالکل اسی طرح کا تھا کہ ایک نوجوان جو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں سب سے خوبصورت نوجوان ہوں۔ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ بات سارا گاؤں کہتا ہے؟ نوجوان جواب دیتا ہے، نہیں، میری ماں کہتی ہے۔ بہرحال یہ ماڈل ہم نے سخت گرمی کی دوپہر کی ریاضت سے بنایا تھا، اور اس وقت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم یہ ماڈل لے کر کوٹھی کی جانب چلنے لگے۔ جب کوٹھی کے گیٹ پر پہنچے تو چوکیدار دوسری طرف منہ کر کے چائے پی رہا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ گیٹ سے داخل ہونے لگے کہ اچانک لڑکھڑا گئے۔ ہم نے فوراً ماڈل سائمہ کو پکڑایا، خود اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، دھڑام سے گر گئے۔ اس سے ہمارے دوسرے پاؤں میں بھی موچ آ گئی اور پہلے پاؤں کا درد زیادہ ہو گیا۔ چوکیدار نے فوراً ہمیں اندر پہنچایا۔ اس دوران ہم بار بار سائمہ کو ماڈل احتیاط سے پکڑنے کی ہدایات دیتے رہے۔ خالہ اور خالو ہماری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ خالہ نے پہلے ہماری طرف دیکھا، پھر سائمہ کی طرف، اور پھر ماڈل پر نظر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گئیں اور غصے سے کہا، میں بھی کہوں تم لوگ اتنے دن بغیر شرارت کے کیسے گزار سکتے ہو؟ لیکن جب ہمارے سوجے ہوئے پاؤں پر نظر پڑی تو ان کا سارا غصہ غائب ہو گیا، اور فوراً ہمارے لیے گرم گرم دودھ لایا گیا۔ لیکن جب خالہ نے اس میں ہلدی ملا کر ہمیں پلایا تو ہمارے ہوش اڑ گئے، اور ہم دودھ پیتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کی کچھ زیادہ ہی بڑی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک ڈاکٹر پہنچ گیا اور ہمارا علاج کرنے لگا۔ خالہ اس سے ہمارے متعلق ہدایات لیتی رہیں، اور ہم دعا کرتے رہے کہ کہیں یہ بات امی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ تو وہ ہمارا گھر سے نکلنا تک بند کر دیں گی۔ میرا خیال ہے خالہ کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے ڈاکٹر کے جانے کے بعد انہوں نے ہماری حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا کہ میں ایک صورت میں یہ بات باجی سے چھپا سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ تم میری بات غور سے سنو گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گی۔ ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ خالہ نے
ہمیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ تمہارا بنایا ہوا ماڈل بہت خوبصورت ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تمہیں ہم سے اتنا پیار ہے کہ اتنی زیادہ تکلیف صرف ہمارے لیے اٹھائی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھا کرو، جس طرح تم نے اس ماڈل کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے سے زیادہ اس کی حفاظت کی، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہاری امی اور تمہاری خالہ کو تم جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور یہ تمام نصیحتیں اور ہدایات تمہاری ہی بھلائی کے لیے دی جاتی ہیں، کیونکہ تم ہم سب کی آنکھ کا تارا ہو، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد ہمیں ہوتا ہے۔ بات کچھ ہماری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد سائمہ میرے پلنگ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نصیحتیں کرنے لگی۔ مجھے اتنی زیادہ نصیحتوں سے چڑ ہونے لگی اور میں نے سائمہ سے کہہ دیا، سائمہ، جامن اور آم کے درختوں کا منصوبہ ابھی نامکمل ہے۔ سائمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنی پلنگ پر لیٹ کر دوسری طرف منہ کر کے سوتی بنی، اور میں اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔